24ویں پارے کا آخری پاؤں اور 25واں پارہ مقدمہ۔ 24ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے کفار کے لیے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اس کے جو دروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے، جہنم کے دروغہ جو فرشتے ہیں وہ ان کفار مشرکین سے کہیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا ان سے کہا جائے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے ہیں؟ یعنی آج تم اس رسوائی تک پہنچے ہو تو کیا دنیا میں تمہیں مہلت نہیں کی گئی؟ رسول نہیں آئے تمہارے پاس جنہوں نے اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی اور آج کے دن کے حوالے سے تمہیں بتایا؟ ایسا نہیں ہوا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے۔ اب جب یہ سوال کیا جائے گا ان سے، تم کا جواب آگے سے کیا ہو؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں؟ یعنی انبیاء بھی آئے، اللہ کی آیتیں بھی پڑھی اور یوم آخرت کے بارے سے بھی ہمیں ڈرایا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا ہم سے وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر عذاب کا قول کافروں پر نہیں ہوتا۔ اب جس وقت فائنل یہ ہوگا کہ انہیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ہم نے انبیاء کی نافرمانی کی ہے، دنیا کے اندر ہم ان پر اگر ایمان لے آتے اور آج کے اس دن کو سامنے رکھتے کہ ہاں واقعی ہم نے حساب دینا ہے، ایسا نہ ہو۔ خیر، قیل ادخلوا ابواب جہنم، فرمایا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ۔ یاد رہے کفار کافر اور مشرک کے لیے عذاب دائمی ہوگا، پکا، فائنل، اتھینٹک، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس کے عذاب میں کنسیشن نہیں ہوگی، اور ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو جائے گا پھر نکالا نہیں جائے گا کافر۔ ہاں، جو مومن ہے، مسلمان ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوا، وہ ایک نہ ایک دن، اب تو حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے، مومنین کی شفاعت ہے، اور یہ کرام کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بخشش کی پاسبلٹی ہے، بشرط یہ کہ خاتمہ ایمان پہ ہو۔ پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے اگر پھر بھی اس کو اس طرح کے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ حقوق العباد کا معاملہ، چونکہ وہ بندے کے علاوہ کسی کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا جب تک بندہ اس کو خود معاف نہ کرے۔ ایسی سچویشن میں اگر عذاب ہوتا بھی ہے تو مسلمان اور مومن ایک نہ ایک دن اس عذاب کو پانے کے بعد پھر ایک دفعہ جنت میں ضرور، اور جب جنت میں آ جائے گا پھر اس کے بعد مومن جو ہے وہ جنت سے نکالا۔ آگے مومنین کے بارے سے فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں، جنت کے دروازے مومنین کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور دروغہ جنت ان سے کہیں، کلام یہاں بھی ہوگا، جہنم میں کافر جائیں گے تو کلام ان سے بھی کیا جائے گا، اور جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو کلام ان سے بھی ہوگا۔ سلام علیکم قلتم، سلام ہو تم پر، خوب سلام۔ سب سے پہلا جو ان کے ساتھ کلام ہوگا وہ سلامتی کا پیغام ہوگا، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی بھیجی جائے گی کہ تم جنت میں آ رہے ہو لہٰذا ہم تمہارا ویلکم کرتے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں، بہت عمل پیش کیا جائے گا کہ تم جنت میں آ رہے ہو لہٰذا ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ سب سے پہلا جو کلام ہوگا نا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہو۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، اور وہ پھر کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ یعنی دنیا کے اندر یہ وعدہ تھا کہ جو بندہ
ایسے اعمال کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہوں، اس کے لیے جنت ہے۔ تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں۔ اچھا، جنتی کا جو معاملہ ہے نا، اس میں باؤنڈری نہیں ہے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، زمین مرلہ ہے، پھر 5 ہے، پھر 10 ہے، پھر کنالے ہیں، پھر کلے ہیں، پھر ایکڑ ہے، پھر مربع ہے۔ جنت کے اندر باؤنڈری نہیں ہوگی، جہاں تک بندے کی نظر کی وسعت ہوگی وہاں تک اس کے لیے جنت وسیع کر دی۔ اس کے لیے یہ نہیں ہوگا اتنا ہے کہ اتنے تک تیرا ہی حصہ ہے، باقی نہیں ہے نا، وہ جہاں جائے گا اس کے لیے فراخی ہی فراخی، جس طرف تک نظر چلے گا حد نگاہ تک اس کے لیے وہ زمین ساری اس کو جنت ہے، وہ جہاں جائے گا جاتا۔ فنعم اجر العاملین، تو کیا ہی اچھا ثواب ہے اچھے کام کرنے والے۔ اور پھر اگلی چیز وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یسبحون بحمد ربهم، اور اس کی پاکی بولتے ہیں، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا قیامت کے دن کے حوالے سے فرمایا کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو ندا کی جائے گی، اللہ کی طرف سے ندا ہو، یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منهم شیء، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا ہوا نہ ہوگا، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، کوئی بھی ہوگا، اس کے اعمال اس کے سامنے واضح ہوں، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کی طرف سے بھی ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو چھپی ہوئی ہو۔ میری بات ہے، اللہ سے کچھ چھپ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مومن ہو یا کافر ہو۔ اللہ تو وہ ہے جو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے فرمایا لمن الملک اليوم، قیامت کا دن ہوگا، کوئی جان اس وقت زندہ نہیں ہے، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا ہر شخص پہ موت ہوگی، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں جان ہو، ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی، اس وقت حیات کس کو ہوگی؟ صرف خالق کا، ہمیشہ صرف اسی کی، باقی ہر چیز اس وقت اللہ سوال فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ سارے ہوں گے جو آج بادشاہ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وزارت پہ ہیں، ہماری بادشاہت ہے، ہماری کرسی ہے، ہماری پاور ہے، سارا ہر چیز بالکل ہے، ختم۔ اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ سوال تو کیا جائے گا لیکن جواب وہ نہیں دے سکے گا، میری گالی کسی جان ہو گئی جواب کرے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب، یعنی وہ رب جبار و قہار، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کے حوالے سے یہاں پر ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا تھا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون بولا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا۔ یہ جو حامان ہے یہ فرعون کا بڑا قریبی وزیر تھا، اصل میں سب سے پہلا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کا مشورہ دینے والا بندہ تھا نا، وہ حامان ہی تھا، وگرنہ فرعون نے بڑی چھیتی مان جانا تھا۔ ہاں یہ روایات تو لکھا ہے، تفاسیر کے اندر بھی اور محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا۔ فرعون ذاتی طور پہ اس چیز کو ایکسپٹ کر چکا تھا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یعنی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالق کی ذات پیدا ہوئی اللہ کی ذات، تو وہ ذاتی طور پر اس چیز کو ایکسپٹ، لیکن جس وقت اس نے مشورہ کیا نا حامان سے، چونکہ حامان ذاتی طور پر اس کے اندر اکڑ تھی اور وہ سارے معاملات، جب مشورہ کیا ہم نے کہا نہیں اس طرح نہیں کرنا، اگر ایسے کیا نا تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، رعایا ختم ہو جائے گی، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ سارے معاملات، وہ الٹا پلٹا نظام چل رہے ہیں،
وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں مصر کے اندر 4000 فرعون آئے تھے اور سب سے بڑا فرعون یہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا فرعون بیسیکلی صرف کسی کا ہی نام نہیں ہے، اس سے پہلے ہی بڑے آئے تھے جو فرعون تھے، اس کا نام کچھ اور ہے، وہ لکھا ہوا ہے تفاسیر کے اندر۔ تو بہرحال اس نے جس وقت مشورہ کیا تھا نا، وہ حامان نے اس کو سب سے پہلے غلط مشورہ دیا تھا۔ بسا اوقات وزارتوں کے گرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، جڑے نام ہوتے ہیں نا وہ مشورے یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پتہ غلط کام کرتا ہے، بعد میں پھر جب کرسی جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے وہ میں نے کھانے مشورہ دیتا نہیں، میں اتنا نہ کرتا، میری کرسی رہنی تھی۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ فرعون کی جو اس کا جو معاملہ ہے نا وہ اس حوالے سے تھا کہ حامان اس کو غلط مشورے دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ایک کنڈیشن حضرت جبریل امین ایک دن انسانی شکل میں آئے اور فرعون سے کہا کہ تم مجھے ایک فتویٰ دے دو۔ فتویٰ یہ ہے کہ ایک شخص جس کو اس کے مالک نے اس کی پرورش کی، اس کو پالا، ٹھیک ہے، اور اس پر احسانات کیے، اور جب اس کی وفاداری کی باری آئی تو وہ جو ہے وہ آگے سے اکڑ پڑا اور اس نے اپنے مالک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ بتاؤ کہ ایسے شخص کا کیا کرنا چاہیے؟ فرعون نے کیا دیا، اس بندے کو غرق کر دیتا ہے، اس کو ڈبو کے مار دیا ہے۔ اگر وہ اپنے مالک کے احسانات کو بھول گیا، حضرت جبریل امین نے وہی تحریر اس کو نا وہ اس کو کہا کہ اس پہ سگنیچر کر دو، اس نے مور لگا دی فرعون۔ جب وہ ہلاک ہونے لگا نا، پانی جو ہوتے آئے، حضرت جبریل امین نے اس کی وہی تحریر اس کو دکھائی کہ یہ ہے اللہ کی ذات، میرا بہت شاعر ہے، ڈیڑھ شاعری کرے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ جس طرح بھی وہ اپنا تکبر والا معاملہ معاذ کیا یا اپنی طرف سے اکڑ دکھائی، اس کو پھر موت بھی ویسی آئی۔ ابو جہل کو دیکھ لیں، وہ کہتا تھا کہ مجھے کون مار سکتا ہے، اور اپنے خیال میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہوگا جو مقابلہ کرے گا، ہر بندہ ہی ڈرتا ہے مجھ سے، اور یہ سارے اور کس سے وہ موت کی گھاٹ اس کو کس نے اتارا؟ دو بچوں نے، یعنی وہ حضرت تو سریا سے نکل گیا۔ بہرحال وہ فرعون بھی چونکہ اکڑ تھی، وہ سارے معاملات تھے، پھر جس وقت وہ غرق ہونے لگا، ہلاک ہونے لگا، اس سے پہلے اس کو وہ تحریر دکھائی کہ یہ تیرا ہی کہنا تھا کہ جو اپنے مالک کے احسانات کو بھول جائے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ اس کے غرق کر کے اس کو مارا جائے، تو وہ کہ تیرا نہیں ہو۔ بہرحال پھر اس نے بڑی زاریاں کی، بڑے کلمے پڑھے، بڑا مطلب فرمایا نہیں، آپ کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے فرعون نے کہا، یہ بھی اس کی ایک مطلب جہالت کیا نہیں، کہتا تھا اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا، کیوں؟ شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک، اسباب السماوات آسمان کے راستے، فطلع الی الہ موسیٰ کہ موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھیں۔ کہتا سی میرا اونچا محل ہوئے پھر میں آسمانہ دے جا کے دیکھنا کہ موسیٰ کا رب کون ہے، لیکن اس کی جہالت دیکھیں آپ۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ پھر آگے آل فرعون کا بھی ذکر جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر کرتا ہے۔ آگے چل کر انسان کی تخلیق کے بارے سے اللہ پاک کہنا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر پانی کی بوند سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر خون کی پھٹک سے، ثم یخرجکم طفلا پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ۔ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر ولادت ہوتی ہے، کنڈیشن بچے کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر پرورش ہوتے ہوتے پھر وہ جوانی، نوجوانی، پھر نوجوانی سے جوانی، پھر جوانی سے آگے پھر وہ معاملات بڑھاپے کی طرف، پھر اینڈ پہ موت۔ اللہ فرماتا ہے اس پورے پروسیجر سے ہم تمہیں گزارتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرنے کے بعد یہ سوچے کہ اس کو پیدا کرنے کی وجہ کیا۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، صرف عبادت مقصود نہیں، صرف عبادت۔ انسان کے لیے دنیا میں آنے کے بعد اس کو ذمہ داریاں دی، سب سے پہلی ذمہ داری خالق کی، پھر اس کے بعد والدین کی، پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو بیوی بچوں کی، پھر اس کے بعد ریلیٹیو کی، پھر اس کے بعد خاندان کی، اور اینڈ پہ آگے ساری ذمہ داریوں کا اس نے حساب قیامت کے دن دینا ہے۔
ہاں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف عبادت کرنا ہے تو میں تسبیح پڑھ کے سیدھے پہنچ جاتے میں یہی کرتا نہ. سر بیوی بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے، رشتہ داروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے، اپنے ریلیٹیو اپنے خاندان اور جو جو ذمہ داریاں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے. یہ اسلام میں نا ایک مسلمان کے ایک مومن کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. ٹھیک ہے، ہر بندے کے ساتھ حق ہے ہمارا. کوئی ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے نا، ہم اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، یہ بھی میٹر کرتا ہے. باقی ساری ذمہ داریاں دیکھ کر ہے. تو اس لیے یہ فرشتوں کا معاملہ ہے کہ وہ صرف عبادت تسبیحات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، معصوم ہے، وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، بس وہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہونا ہے. لیکن انسان کے لیے اللہ نے راستے بنا دیے اور کہا کہ چناؤ تم نے کرنا ہے، اختیار تمہیں دے دیا. بس اے مخلوق چاہیے سی جس کو نفس بھی دے دیا جائے، دل بھی دے دیا جائے، ہر چیز دے دی جائے اور اختیار بھی فل اینڈ فائنل دیا جائے اور پھر کہا جائے مولانا نے کہا تھا میری عبادت کرا کر. فرشتے تو کر رہے تھے، آلریڈی ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا مخلوق ایسی بنائی جائے. تبھی یہ مشورہ کیا صرف فرشتوں نے کہا کہ نہیں نافرمانی کریں گے، یہ دنیا کے اندر خون ریزی کریں گے جا کر. اللہ نے فرمایا نہیں، انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو میں اسی لیے جس وقت بندہ مومن جھکتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں آئے جائے وہ لمحہ اللہ کو بڑا پسند ہے. عاجزی اسی لیے پسند کی گئی رب کی بارگاہ میں، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا. رب کی بارگاہ میں بندہ مومن کا جھک جانا اور اپنے آپ کو کہہ دینا یا اللہ میں پڑھا، میں واقعی میں غلط نہیں ہوں، بے ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے اس چیز کا افسوس ہے، میں نادم ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. باہر اللہ نے اللہ کو بڑے پسند. اور دوسری طرف دیکھیں آپ کے ایسے بھی لوگ ہیں جن میں اکڑ تھی، تو پھر جو اکڑ والے تھے ان کا کیا حال ہوا، اور جو عاجزی کے ساری کرتے ہیں اللہ وہ باہر جاتا ہے. تو یہ چیز تو انسان کی تخلیق بیسیکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو بتایا جائے ذکر کر کے کہ ہم نے تمہیں کس انداز سے پیدا کیا، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس پر شکر کرو. آگے سورۃ الحامیم السجدہ، اس کے اندر مختلف اقوام کا ذکر فرمایا اللہ کو. پھر آگے چل کر فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے، جو دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف، اس سے زیادہ بڑھ کر کسی کی اچھی دعوت ہو سکتی ہے. وعمل صالحا، اور نیکی کرے. کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے نزدیک یہ آیت موضوعوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ کی طرف دعوت دے وہ اس میں داخل ہے. آزان کی صورت میں اللہ کی طرف بلا رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے. جیسے ہم اعتکاف میں ہیں، درس و تدریس کا معاملہ ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کے معاملات ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ بھی ایک مقصد ہے اللہ کی طرف بلانے کا، اصلاح کرنے کا. اصل میں بیسیکلی ہماری زندگی کا مقصد ہی ہماری اصلاح ہے. ہمارے زندگی کے اندر ہمارے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جن کی وجہ سے جو بندہ یہ کہہ سکتا ہے ہاں یار یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا اور میں نے کہا نہیں یار آج کے بعد نہیں کرنا. یہیں پر ایک نمازی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ آپ کی یہ بات سنی تھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر وہ جو توبہ کریں اور بڑے صالح کریں ایسوں کی اللہ برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے فل اینڈ فائنل نیت کی کہ میں نے یہ کام کرنا، فل میں نے نیت ڈالی تھی کہ میں نے اب جا کے یہ کام کر دیا، اور بڑا سخت کبیرہ گناہ تھا، لیکن کہتے میں نے یہ بات سنی میں نے توبہ کر. ہو سکتا ہے کہ یہی وہ وجہ تھی کہ میری زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ میں نے کہا نہیں آ رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ یار کوئی ایسا بھی ہے جنہیں ساری دو گلا سن کے تھے کیا نہیں یار. میں حقیقت بات آپ کو بتاؤں میں ذاتی طور پر میرے اعمال نہیں ہیں اس طرح کے، لیکن میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نہیں یار چلو ساری گل سن کے کوئی عمل کرنا تو نہ ہو سکتا ہوگا ثواب ہی ساتھ مجھے، اور اللہ اسی کی وجہ سے ہماری بھی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں سوچنے والے، سمجھنے والے، غور کرنے والے
کہ جس وقت بندہ اس حوالے سے کہتا ہے نا تو سوچ کے اللہ پر یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں یار واقعی ایسی نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے اللہ بخش. بیسیکلی تو یہی ہوتا ہے یقین اللہ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے نا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں. جیسا ہم رب کی ذات کو یقین ہے کہ اللہ بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت نہیں اس سے بڑھتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلا ہے. آگے چل کر 25واں پارہ ہے. 25ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، لطیف ہے، نرمی کرتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کرتا. ہر جنہوں نے کیا سی ہونا کہ جلدی نہیں ہوئی. کافر اور مشرک خود کہتے تھے جب سچے ہو کے عذاب کرو اللہ سے کہہ دیں کہ ہم بے عذاب پتھر برسائے معاذ اللہ بات نہیں نہ کرتے. اس کے باوجود ایسا نہیں ہوتا. فرمایا نہیں وہ جڑے تہاڈی نسلاں چوں آن گے نا لوگ جو ایمان لائیں گے انہوں نے ابھی آنا ہے تو جب آ جائیں گے نا پھر تم پہ عذاب آ جائے گا. آیا بدر بدر میں آیا تھا پھر ظاہری طور پر دنیا کے اندر جو عذاب پہ آنا مارے گئے قتل کیے گئے ٹھیک ہے جی پھر ان کو گرفتار کیے گئے پھر فدیہ دے کے چھوڑا گیا پھر یہ سارے معاملات ہوئے لیکن بیسیکلی دنیا کے اندر ان کے ساتھ یہ عذاب ہے. آخرت کا پھر لڑنا ہی کرنا. تو فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جس سے چاہے روزی دے. اچھا رزق کی تقسیم کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ رزق دینے کی ڈیوٹی میری لگا دو میں رزق تقسیم کروں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایسے نہیں ہو سکتا یہ آپ سے نہیں ہو سکے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا چونکہ کریم تھے نہیں پاک تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ رات ہماری قبرستان میں گزاریں اور جو بھی آپ دیکھیں اس پر آپ نے کلام نہیں کرنا. خاموشی اختیار کر کے صرف اس چیز کو دیکھنا ہے لیکن فیس کرنا ہے بس کرنا کچھ نہیں. آپ قبرستان میں چلے گئے رات ہوئی تو ایک شخص آیا اس نے قبر کھولی اس کے اندر ایک عورت تھی اس کو نکالا اس کے ساتھ زنا کیا بعد میں اس کو واپس قبر میں ڈالا بند کی اور چلا گیا. اگلے دن صبح اللہ پاک نے کچھ طعام کھانے کے بارے سے دیا اور کہا کہ یہ فلاں گھر میں فلاں بستی کے اندر ایک شخص ہے اس کے گھر میں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے وہ طعام وہ دسترخوان جو بھی اللہ نے دیا وہ اٹھایا اور اس بستی میں اس بندے کے گھر کو تلاش کیا اور واپس چلے گئے. دروازے میں دستک دی دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص تھا جو رات کو قبرستان کے اندر عورت سے زنا کر کے آیا تھا. آپ فوراً واپس آ گئے. کہنے لگے یا اللہ میں وہ دیا جو رات کو زنا کر رہا تھا میں نہیں اس کو کھانا. اللہ نے فرمایا موسیٰ بس میں تو ان کو بھی رزق دیتا ہوں جو مجھے مانتے ہی نہیں. یہ ہے رب کی ذات ٹھیک ہے جی. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں آج کے معاشرے کے اندر بے شک ہم مسلمان جو ہیں کمزوری کی طرف ہیں وہ مالی اعتبار سے ہو وہ اختیار اور پاور کے اعتبار سے ہو دونوں اعتبار سے. خیر اس کے اندر ہم کمزوریاں ہماری بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آج سے آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں تب تو ایسا نہیں تھا. خلافت راشدہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. حالانکہ مال کی بھی کمزوری نہیں تھی مال بھی سی اختیار بھی اور پاور بھی تھی. ایک وقت میں دو طرف فتوحات ہو رہی ہیں. ایک طرف کیسرو کسرا پتہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جنگ قادسیہ کے لیے لشکر روانہ کیے جا رہے ہیں. پاور ایڈیزی ایک طرف رومن جو ہے وہ امپائر سے لڑا جا رہا ہے دوسری طرف پرشین امپائر سے بھی لڑا جا رہا ہے. تب مال بھی تھا اختیار بھی تھا. یہ ہماری کی کمزوریاں ہیں کچھ کے جس کی وجہ سے جو ہے نا ویسے معاملات. یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا معاملہ ہے یہ کہ اصل کمزور ہے یا اصل کمزور ہی رہنا ایسا نہیں. جنہوں نے حقوقہ کیتیاں ہیں نا اور جن لوگوں نے انصاف کیا ہے اللہ نے ان کو پاور بھی دی اختیار بھی دیا اور مال بھی دیا. ایران فتح ہوا مسجد نبوی کے اندر 1.5 لاکھ کے ہمارے غنیمت اور حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا نا مال تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے کہا حضور خوشی کا دن ہے ایران فتح ہوا ہے. کہنے لگے نہیں وہ ٹھیک ہے ایران فتح ہوا ہے خوشی ہے لیکن مال دیکھ کے میں رو پڑا. کہتے وہ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جس وقت کسی بھی قوم کے اندر مال بڑھ جاتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے.
مال کی کثرت اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، یاد رکھیے۔ میں کہاں ہو رہی ہوں؟ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی کمزوریاں سارے معاملات کیے جس کی وجہ سے آج ہم ڈیمیج ہو گئے۔ تعداد حالانکہ دیکھیں کتنی کثیر ہے، اربوں میں تعداد ہے مسلمان، لیکن عالم ہے نہیں۔ بہرحال اس کی کئی تو بہرحال فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، جس سے چاہے روزی دے، اور یہ بھی ایک اس کی حکمت کے پیش نظر ہے، جس کو چاہے روزی زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے، جس کو چاہے قریب کر دے، جس کو چاہے بعید کر دے۔ یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، ہم لوگ نہیں سوچ سکتے، جو رب کی حکمت ہے وہ وہی جانتا ہے۔ بندہ سوچ رہا تھا وہ یار بیٹا مارا یہ امیر ہو جائے تو کی ہوگی، یا بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک دن چلے، نہر کے کنارے کھڑے تھے، لوگ نہا رہے ہیں، ان کا ایک دوست تھا جو نہا رہے تھے نا، ان کا ایک دوست تھا، وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا، نبینا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آتا ایک بھی بیچارہ بیٹھا ہے، یا اللہ تو انہوں نے اکھاں دے دے یہ نہ آ رہے، تو جس طرح وہ خوش ہو رہے ہیں نہا کے اپنے آپ میں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہو جائے۔